یعنی یہاں پر کچھ روایت ایسی آئی ہیں جن سے کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ 9 اور 10 کا رکھیں تو بھی چلتا ہے، اور 10 اور 11 بھی رکھیں تب بھی چلتا ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ مخالفت ہے یہود کی، تو مخالفت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی ہے، 9 10 سے بھی اور 10 11 سے بھی۔ تو اس سلسلے میں کچھ روایت کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہیں اور ان روایتوں کی، ان حدیثوں کی اسنادی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، حدیث قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، جس کے الفاظ ہیں لَإِن بَقِيتُ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ، یعنی یوم عاشوراء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں باقی رہا، میں زندہ رہا، تو میں حکم دوں گا ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا، یعنی عاشوراء سے ایک دن پہلے یا بعد کا حکم میں دوں گا اگر میں اگلے سال رہا تو یہ جو روایت ہے اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگلے سال میں 9 یا 11 کا حکم دوں گا، یعنی 10 سے پہلے 9 اور 10 کے بعد 11، دونوں میں سے کوئی بھی چلتا ہے، ضروری نہیں کہ 9 ہی کا روزہ رکھا جائے، بلکہ 9 10 بھی کیے تو چلتا ہے، 10 11 بھی کیے تو چلتا ہے۔ لیکن یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو اس سے دلیل لی جا سکتی تھی، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے، وہ کون ہے؟ 2 راوی ہیں، ایک ہے داؤد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس۔ یہ جو راوی ہے داؤد ابن علی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مقبول، یہ راوی کیا ہے؟ مقبول ہے۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک مقبول راوی وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، ایسا راوی کہ اگر وہی بات جو یہ راوی بیان کر رہا ہے کہیں اور سے بھی ملتی ہے تو اس کی حدیث معتبر ہوگی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے خود اپنی کتاب تقریب التہذیب میں یہ بات کہی ہے کہ میں کسی راوی کے بارے میں اگر کہوں کہ وہ مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی روایت کے سپورٹ میں اس کی بات کی تائید اگر کوئی اور روایت کر رہی ہو تب اس کی روایت معتبر ہے، ورنہ وہ لین الحدیث ہے، وہ حدیث میں کمزور، نرم مانا جائے گا، مضبوط نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ ایک راوی ہے، اور دوسرا راوی ہے ابن ابی لیلہ، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ اس کے بارے میں ابن حجر ہی نے کہا ہے ضعیف سیء الحفظ، یہ راوی ضعیف ہے اور اس کا حافظہ خراب تھا، بہت برا حافظہ تھا اس کا۔ تو اس اعتبار سے جس روایت میں آیا ہے کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں حکم دوں گا 9 اور 10 کا یا 9 اور 10 اور 11 کا، یعنی یومن قبلہ اور یومن بعدہ، تو 2 اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک تو متناً بھی مخالف ہے اس روایت کے جو صحیح میں ہے، صحیح مسلم میں، اس میں حکم نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ میں روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل فرض تو تھا ہی نہیں، اس کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا کسی عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ فرض کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے۔ تو میں حکم دوں گا، تو آپ نے تو حکم پہلے دیا تھا، اب حکم باقی نہیں رہا، اب یہ عمل کیا رہے گا؟ صرف مستحب رہے گا۔ تو متن کے اعتبار سے بھی مخالف ہے، اور دوسرے یہ کہ سند میں 2 پرابلم ہیں کہ ایک راوی اس میں داؤد نام کا ہے، وہ کیا ہے؟ مقبول ہے، اور دوسرا راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ راوی بھی کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ خراب تھا، اس نے غلطی کی اس میں۔ بلکہ صرف اتنا نہیں ہے، اس نے اس اعتبار سے کئی اور روایتیں نقل کی ہیں جو خود اس کی روایت کے مخالف ہیں۔ ایک آدمی اپنی ہی روایت کی مخالف روایت بیان کرے، اس سے زیادہ آپ کو اس کے حافظے کے خراب ہونے کی کیا دلیل چاہیے؟ اتنی دلیل کافی ہے۔ اسی راوی نے ایک اور روایت نقل کی ہے، کیا؟ صوموا یوم عاشوراء،
وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی اس میں مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ تو یہاں پر پچھلی روایت میں کیا تھا، میں اگر اگلے سال رہا تو حکم دوں گا، تو ابھی تک دیے ہیں نہیں۔ اب اس میں کیا ہے، حکم دے دیا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ تو اس روایت میں اس کی روایت میں کون سا راوی ہے، وہی راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ نام سے وہ مشہور ہے۔ تو اس میں ابن ابی لیلہ راوی ہے اور جس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا، تو اس میں پھر وہی راوی نقل کر رہا ہے جو اپنی روایت کی مخالف بیان کر رہا ہے، کہ ایک میں کہتا ہے کہ آپ نے کہا اگلے سال میں رہا تو حکم دوں گا، ایک میں کہتا ہے کہ آپ نے حکم ایسا دے دیا، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں۔ اور اسی راوی نے ایک اور روایت نقل کی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس میں 9 اور 11 دونوں کا روزہ آ رہا ہے۔ لیجئے، ایک بار کہتا ہے کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں حکم دوں گا، دوسری روایت میں کہہ رہا ہے، خود نقل کر رہا ہے کہ رکھو 9 یا 11 کا 10 کے ساتھ میں، اور تیسری روایت نقل کر رہا ہے 9 اور 11 دونوں کا رکھو۔ کیا روایت ہے، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، عاشوراء کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو یہود کی، روزہ رکھو ایک دن پہلے بھی اور ایک دن بعد بھی، یعنی کل ملا کے کتنے روزے ہو گئے، 10 کے ساتھ میں 3، 9 کا بھی، 10 کا بھی، 11 کا بھی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، پچھلی روایت بھی مسند احمد میں ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہی راوی ہے جو ضعیف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو عمل ہے عاشوراء کے سلسلے میں، صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے اور اس کے علاوہ روزہ نہ رکھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کا 9 چھوٹ جاتا ہے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ رکھے، لیکن زیادہ مضبوط بات یہی لگتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جس کا 9 چھوٹ جائے وہ 10 کو روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ مخالفت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی تھی، جوڑی اگر مقصود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ اگلے سال ہم رہے تو 9 کو رکھیں گے یا 11 کو رکھیں گے، یا آپ کہتے کہ تم اس طرح سے مخالفت کرو۔ ابن عباس بھی تعیین کر رہے ہیں، ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، یہود کی مخالفت کرو، عاشوراء کا روزہ رکھو اور 9 اور 10 کو روزہ رکھو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 کو رکھو، اور جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو 9 کا رہ جائے تو کیا کرے، پھر 10 اور 11 کا رکھے۔ وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھو، وہ 9 کی تعیین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی تعییناً آپ نے ذکر کیا کہ 9 کو ہم روزہ رکھیں گے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ کسی کا 9 چھوٹ جاتا ہے، اگر وہ 9 کے ساتھ 9 کی بجائے 10 اور 11 رکھتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ 11 کو روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے نہیں، کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے آدمی نفل، لیکن اس کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ وہ 9 اور 10 کو رکھے، 9 اور 10 کو۔ اور اگر صرف 10 کو روزہ رکھتا ہے، 9 کو نہیں، تو کیا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہی روزہ فرض نہیں ہے، نہ 9 کا فرض ہے نہ 10 کا فرض ہے، تو اگر آدمی صرف 10 کا بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کسی کا 9 چھوٹ جائے تو وہ صرف 10 کو روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔